بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے گوشت کا حکم ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ فقراء و محتاجوں کے لیے۔ اگر اہل و عیال زیادہ ہیں اور گوشت کی خود ضرورت ہے تو سارا گوشت گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض جگہ گوشت کا تبادلہ ہوتا ہے، گوشت ان لوگوں کے گھر پہنچتا ہے جس گھر سے تمہارے گھر گوشت آیا ہے، حالانکہ ضرورت مند کو دینا ثواب ہے۔ گوشت تقسیم کرنے کا یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچ جائے، چاہے 50 یا 100 گرام کا ٹکڑا ہی ہو، حالانکہ اتنے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ضروری نہیں۔ گوشت کم از کم اتنا دینا چاہیے جس سے ایک وقت کا سالن بن سکے۔ اس صورت میں اگر کم ہی لوگوں کو گوشت پہنچے تو یہ بہتر ہے۔ اگر قربانی میں چند آدمی شریک ہوں تو گوشت کو اندازے سے بانٹنا جائز نہیں، بلکہ وزن کر کے برابر بانٹنا ضروری ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے، چاہے غریب ہو یا امیر۔ قربانی کا گوشت کسائی وغیرہ کو اجرت میں دینا جائز نہیں ہے۔ اگر میت کی وصیت ہے کہ اس کے ترکہ میں سے قربانی کی تو سارا گوشت مساکین کو دینا واجب ہے، نہ خود کھا سکتے ہیں نہ مالدار کھا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے میت کی طرف سے نفلی قربانی کرے تو اس کو اختیار ہے، چاہے گوشت خود کھائے یا مالداروں اور غربا میں تقسیم کرے۔ قربانی کے لیے نصاب: اگر کسی کی ملکیت میں صرف 7.5 تولہ سونا یعنی کہ 87.48 گرام موجود ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے ملکیت میں صرف 52.5 تولہ چاندی موجود ہو تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ کسی کی ملکیت میں صرف سونا 7.5 تولہ یا صرف چاندی 52.5 تولہ نہ ہو، بلکہ اس کی ملکیت میں کچھ سونا ہو، کچھ چاندی ہو، کچھ نقدی ہو، کچھ مال تجارت ہو اور گھر کا ضرورت سے زائد سامان موجود ہو یا ان میں سے بعض ہو اور ان کی مجموعی قیمت 7.5 تولہ سونا کے برابر ہو تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے لیے عمدہ جانور کا انتخاب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 بڑے فربا موٹے تازے سینگ والے، رنگت میں ایسے سفید جس میں سیاہی کی آمیزش ہو، اور خصی مینڈے خریدتے اور ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی جانب سے ذبح فرماتے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہو، اور دوسرا خود اپنے اور اہل و عیال کی جانب سے ذبح فرماتے۔ قربانی کے ساتھ ولیمہ کا حصہ لینا: ولیمہ کرنا سنت ہونے کی بنا پر موجب ثواب ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص بڑے جانور میں ولیمہ کے نام پر حصہ لیتا ہے تو یہ بھی درست ہے، اس سے قربانی کرنے والوں کے حصہ پر کوئی اثر نہ پڑے گا۔ قربانی کے ساتھ عقیقہ کا حصہ لینا: بڑے جانور میں قربانی کے ساتھ عقیقہ کا حصہ رکھنا بھی درست ہے۔ قربانی کی فضیلت تو ایسی ہے کہ واجب نہ ہو تب بھی کرنا چاہیے۔ قربانی کی فضیلت اور اس کا ثواب تو اتنا ہے کہ اگر کسی کے ذمہ واجب نہ ہو تو بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے قربانی سے نہ چکے۔ آخر دنیا کے بہت سے کام بغیر ضرورت محض تفریح کے واسطے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اگر تھوڑا سا خرچ کر دو گے تو کیا حرج ہوگا، اور اگر ضرورت ہی پر مدار رکھتے ہو اور یوں کہتے ہو کہ صاحب جو فرائض اور واجبات ہیں ہم تو وہی ادا کر دیں گے، تو دنیا کے کاموں میں اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ضرورت تو اس قدر ہے کہ جان بچانے کے لیے جو کی روٹی بھی کافی ہے، گرمی سردی کی ہلاکت سے بچاؤ کے لیے موٹا کپڑا مل جائے وہ کافی ہے،
پھر یہ پلاؤ اور زردے اور کوفتے کیوں کھاتے ہو اور ململ مخمل کیوں پہنتے ہو؟ اللہ اکبر، نفس کے خوش کرنے کو تو غیر ضروری کام بھی کر لیں اور دین کے کام میں یہ پوچھتے ہو کہ صاحب کیا بہت ضروری ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر اس کے چھوڑنے میں بہت بڑا حرج ہے تب تو اس کا اہتمام کرے، ورنہ چھوڑ دیں۔ اعتقاد درست رکھنے کے لیے تو بے شک ضرور پوچھو کہ قربانی ضروری ہے یا نہیں، کیونکہ ضروری کو ضروری اور غیر ضروری کو غیر ضروری کا اعتقاد رکھنا واجب ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے تو یہ پوچھنا کافی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں؟ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش ہوتے ہیں تو بلا تعامل نہایت مستعدی اور رغبت کے ساتھ اس کو کرو۔ بہت سے لوگ دین کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور بدنی اعمال میں بڑے چاق و چوبند ہیں، لیکن روپیہ خرچ کرنے کا جہاں وقت آیا تو ہیلا بہانہ کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشرہ ذی الحجہ سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک جسم کے بال اور ناخن نہ تراشیں۔ تکبیر تحلیل کا ورد کریں، یعنی کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ باجماعت نمازوں کا اہتمام کریں۔ گناہوں سے بچنے کا اہتمام، بالخصوص نظر اور زبان کی حفاظت کریں۔ فرض نمازوں کے بعد تسبیح فاطمی یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف اور تیسرے کلمے کا ورد کریں۔ وتر سے پہلے 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے ادا کر لیں۔ حسب استطاعت صدقہ و خیرات کریں۔ سونے سے پہلے تسبیح فاطمی، درود شریف، استغفار اور دعا کا اہتمام کریں۔ تکبیر تشریق یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک اس کا اہتمام کریں۔ 10 ذی الحجہ یا ایام قربانی میں قربانی کرنا نہ چھوڑیں۔ تکبیر تشریق کا حکم 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک بار تکبیر بلند آواز سے کہنا واجب ہے اور 3 بار افضل ہے۔ اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں اور وہ یہ ہے: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یا کہ منقول الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔